شہلا صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ نے پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر کچھ تانے دیے ہیں جس میں وہ کہتی ہیں کہ وہ صوبے جن کی اپنی سڑکیں خراب ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنوائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ صوبے جن کے اپنے وسائل کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں وہ آزاد کشمیر کو کیا وسائل دیں گے. اب اس تنقید کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے اس بیان کو؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا. دوسری بات یہ کہ مریم نواز کو اور نواز شریف صاحب کو مبارک ہو کہ کسی نہ کسی طرح ان کی پارٹی آزاد کشمیر میں داخل تھی، اور اب جب ہوئی گئی تو اس خواہش کے ساتھ بھی کہ کاش جیتے تو نواز شریف وزیر اعظم بنے. یعنی کہ بندہ جو ہے مجھے کیوں نکالا سے باہر نہیں نکلا. تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے سندھ سے مقابلے کا، یہ جی بی میں بھی پوری طرح سے پٹ گیا، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا چھت اپنا گھر پروگرام کے باوجود کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ پیسہ لگتا تھا، اور وہاں پہ پیسہ لگنے کے بجائے 11,000 ارب کا جو ہے وہ جہاز لیا گیا. اس سے بہتر تھا کہ اپنا چھت اپنا گھر پروگرام میں کو زیادہ پیسہ دیکھوں تاکہ بیچارے غریبوں کی جب چھت گرتی تو ان پہ مقدمے نہ بنائے جاتے، ان کے گھر بنوایا جاتا، اور جو بیچارے خود بھی زخمی ہوئے ان کے گھر میں بچے بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے معصوم جو ہیں وہ انتقال کر گئے اس حادثے میں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا جہاز نہ خریدتی، یہ کام کر لیتی. ترجیحات کو ذرا دیکھیں. کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں جب سیلاب آیا تو وہاں پہ جو ایک رف تخمینہ لگایا گیا وہ 800 بلین کا لگایا گیا. انہوں نے اس سال صرف 100 بلین لگے. کیا بیچاروں کا حال ہوا ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ ذمہ داری کا یہ عالم ہے کہ پہلے حکومت اس سے نکل آئی کہ ہم گندم خریدیں گے، اور ذخیرہ اندوزوں نے گندم پورے پاکستان میں خرید کے چھپاتی تھے، چھاپے مار کے سندھ میں ہم نے 25 ارب نکلوائی. اس کے بعد جو ہے پیٹرول کے اوپر سے بھی اپنی ذمہ داری ہٹا لی. اب اس پہ ہنگامے ہوں گے تو آپ تو پورے ملک کا نظام خراب کیے بیٹھی ہیں. چائنا نے کہا ہے کہ ہمارا یہ قرضہ اتنے دنوں تک واپس ہو جائے. تو یہ تو آپ کاسمیٹک سرجری کر کے چلتی ہیں ہر چیز پر، اور بنیادی مسائل کی طرف نہیں دیکھتی. تو پھر اگر صوبے کا مقابلہ کرنا آئیے تعلیم میں کریں. آپ کے گورنمنٹ اسکول بھی ہیں، پھر بھی آپ دانش اسکول کھولتی ہیں. اس کے باوجود بھی پنجاب سے کوئی بھی ایک اسکول دنیا کے مقابلے کے لیے نہیں جاتا ہے تو دیہی سطح کا اسکول جاتا ہے. صحیح. اچھا پھر ہاسپٹل کا مقابلہ کر لیتے تو کیا کوئی ہاسپٹل ہے جو ہمارے یہاں گیمس ہے دیہی سندھ میں، یا جس طرح کے ہمارے NIC ویڈی ہیں، کوئی آپ تخمین کوئی آپ ڈیجٹ دے سکتی ہیں کہ کتنے لوگ علاج کرنے کے لیے پنجاب گئے دل کا اور جگر کا؟ نہیں دے سکتی کیونکہ ہے ہی نہیں سہولت. پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ کے ہاں کوئی اپنا بجلی گھر ہے؟ کیا آپ نے اتنی ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے جیسے ہم نے بچھائی؟ کیا آپ کوئی ہرکول جیسا پروجیکٹ بنا سکے جھمپیر میں، یا جس طرح سے ہم نے آلٹرنیٹو انرجی لگائی ہے؟ تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گجرانوالہ پورا ڈوب. اس سے پہلے جو ہے جب بارشیں ہوتی تھیں تو آپ کا پورا پنجاب ڈوب رہا تھا، اور آپ کہہ رہی تھی کہ کسی ہے ہی نہیں. تو کسی کون لوگ تھے؟ تھوڑے ہی عرصے کے لیے PTI کی گورنمنٹ آئی، اور تھوڑے ہی عرصے کے لیے آپ کے پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ تھی. باقی تو آپ کی گورنمنٹ رہی. تو آپ لوگ نے کیا کیا؟ آج بھی آپ کے لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے، اور دوسروں کو نام رکھ رہی ہیں. آپ کے گھر میں تو شاید آپ کے پنجاب میں تو شاید گٹر میں باغ بنا دیے گئے ہیں جس میں دڑا دڑ بچے گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے اندر. بالکل. تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. یہ جو ساری باتیں آپ کر رہی ہیں یہ بالکل درست ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سندھ گورنمنٹ کو گورننس اور ڈلیوری کا تانا دیتے ہیں. وائی از دیٹ سو؟ یہ گورننس صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ CTD کو جو ہے مارنے کا اختیار دیں. گورننس صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ چند سڑکیں جو بڑی ہیں ان کو بنا کے اپنے صحیح سسٹم کر لیں کہ دعویٰ کریں. ہم نے بھی دیکھے ہیں علاقے، اور 29 پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو
اگر کوئی گورنمنٹ فالو کرے خاص طور پر. اور الحمدللہ ان کی پارٹی کے جو پاشا صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ ان تمام چیزوں میں کوالیفائی کرتا ہے. ان کی باقاعدہ ایک کتاب ہے گورننس کے پوائنٹس ہے, تو وہ ہم دیکھیے. آج بھی مجھے بتائیں کہ انہوں نے روزگار کے کتنے ذرائع پیدا کیے ہیں کہ پوری سرائکی بیلٹ پوری سندھ میں پڑی ہے اور ان کی خواتین بھی وہیں جاب کرتی ہیں, اور گورننس میں بہت کچھ آتا ہے. اور جو ہے اس میں میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں ان سے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت اور پورے پاکستان میں بار بار اس کی طرف آ رہی ہوں کہ کوئی کسی اور جگہ سے کوئی اسکول گیا تو بہترین ایجوکیشن کے ساتھ بہترین جو ہے علاج کی سہولتیں یہ زیادہ بہتر ہیں بجائے اس کے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے اگر میٹرو بنائی ہے تو مجھے صرف اس کا یہ سوال کا جواب دے دیجئے کہ جو میٹرو بنی آپ کی اور آپ نے کہا کہ ہم بناتے ہیں, تو اگر سی پیک نہ ہوتا, کیونکہ ایگزیکیوشن آپ کے زمانے میں ہوئی, زرداری صاحب اس کے سیکریٹری ہیں, آپ چائنا کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں تو آپ یہ کیسے بناتے ہیں. اور میٹرو جو ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, اسی لیے آپ نے سب جگہ تو مکمل کی لیکن سندھ میں آپ نے اس میں بڑا کم پیسہ لگایا. اور جو آپ کا حیدرآباد ٹو سکھر جو موٹر وے کہلاتا ہے, جو بعد میں سندھ کو پشاور سے ملائے گا, آپ نے آج تک اسے کمپلیٹ نہیں کیا اور آپ کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. اس کی بجائے آپ نے ایک اور کی بنیاد رکھ دی. اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ K4 کا جو منصوبہ ہے اس کے میں آپ کو 17 سال میں جو حکومتیں رہیں جس میں 3 سال 8 مہینے کی حکومت جو ہے وہ PTI کی ہے, K4 میں جو 50% کا فیڈرل اور سندھ کا منصوبہ ہے, ہم بلینز میں پیسہ رکھتے ہیں, آپ ملینز میں. تو یہ مکمل ہوں گے. سندھ تو سب سے زیادہ ریونیو کما کے دیتا ہے لیکن آپ لوگ سے کیئر ہی پورا نہیں دیا جاتا. ہم تو پھر بھی آپ سے آگے ہیں. ہمارے یہاں کے مریض مفت علاج لے رہے ہیں, ہر قسم کا, کینسر کا, دل کا, ہر قسم کا. ہمارے ایجوکیشن کو ہم نے بہتر ثابت کر دیا, ہمارے یہاں بجلی کو ہم نے بہتر ثابت آپ سے زیادہ کر رہے ہیں. ہاں وفاق کی وجہ سے جو ہمارے یہاں اندھیرا ہے وہ الگ ہے, ہم سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ ہمیں نوری آباد میں گیس پلانٹ لگانے کے لیے ہم سے سستی گیس خریدتے ہیں اور ہمیں مہنگی بھی دینے کو تیار رہیں گے واپس. تو ان باتوں کو ذرا مریم صاحب کو تھوڑا سیاسی ہونا چاہیے. کافی ہو گیا سی ایم بنے ہوئے, اب سیاسی گفتگو کریں. اچھا آپ نے پہلے بھی آپ نے ریفر کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے مجھے کیوں نکالا, ان کا ایک شکوہ تھا. آج انہوں نے ایک بڑی معصومانہ ایک دل کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم کشمیر میں الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کریں گے کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. تو اگر پیپلز پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے تو کیا ان کی یہ معصومانہ خواہش پوری کی جائے گی؟ دیکھیے وہ اس معصومانہ دور سے نکلے ہی نہیں. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن جب وہ وزیر اعظم تھے, اور بس. اور آج بھی وہ ایسے بڑے فرصت میں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی جب بہت بڑا اخبار میں جنرل الیکشن کے بعد رزلٹ آنے سے پہلے اخبار میں ان کی فوٹو چھپی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم, تو میں نے کہا تھا یہ صرف اس اخبار کی حد تک وزیر اعظم رہیں گے.